بھٹو اور اپوزیشن اتحاد کے درمیان معاملات خراب کرنے والی کالی بھیڑیں کون تھیں؟ جنیجو نے کیسے اپنی پہلی تقریر سے جنرل ضیاء کو حیران و پریشان کر دیا تھا، وہ سبق جو بڑی جماعتوں کو سیکھنے چاہیے۔ مظہر عباس کا ہنگامہ خیز کالم۔ مظہر عباس لکھتے ہیں کہ اپنی سیاسی تاریخ سے سبق سیکھنا ہماری عادت نہیں ہے۔ سبق یاد بھی اس وقت آتا ہے جب اپنا مفاد پیش نظر ہو۔ انتہائی معذرت کے ساتھ اس حمام میں سبھی اریاں ہو چکے ہیں، کیا سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، اعلیٰ عدلیہ، یہاں تک کہ میڈیا بھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم اپنی سمت کا تعین نہیں کر پائے۔ وہ کہا تھا نا کسی نے، حق اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا۔ تم بھی کوئی منصور ہو جو سولی پہ چڑھو، خاموش رہو۔ پاکستان حاصل کیا تو ایک جمہوری جدوجہد سے، قرارداد پیش کی تو ایک سیاستدان نے، منظور کی تو منتخب اسمبلی نے، مگر آج ہمیں یہ سب یاد نہیں۔ مفاد آڑے آیا تو بانیہ پاکستان کی 11 اگست 1947 کی تقریر پر سوال اٹھا دیا۔ کچھ نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ ایسی کوئی تقریر ہوئی نہیں۔ جناح چند سال زندہ رہ جاتے تو خود مسلم لیگی ان پر غداری کا الزام لگا دیتے، جیسا کہ انہوں نے بنگال کی مسلم لیگ کے ساتھ کیا۔ غیر جمہوری لوگوں نے نہ پاکستان میں زرعی اصلاحات ہونے دی، نہ ہی آئین و قانون کی حکمرانی۔ انگریزوں نے جتنے قوانین تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے بنائے تھے وہ ہم نے اپنا لیے، اور آج تک وہی سوچ ہے۔ جس سے آزادی حاصل کی تھی وہ جمہوری ہو گیا۔ ہم غیر جمہوری سفر پر گامزن، اور ماشاءاللہ آج تک پلٹ کر غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا۔ ذکر بھی اس وقت کرتے ہیں جب اپنا اقتدار جاتا ہے، یہ برقرار رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جنہیں آج سانحہ 1971 یاد آ رہا ہے، حمود الرحمان کمیشن کی یاد ستا رہی ہے، وہ یہ تو بتائیں انہوں نے خود کیا سبق سیکھا ہے کہ آج بھی بات غیر سیاسی لوگوں سے ہی کرنا چاہتے ہیں، اور جو حکمران طبقہ انہیں غدار قرار دینے پر مصر ہے، یہ تو بتائے کہ آخر ماضی میں کن کن کو ان القاب سے نوازا گیا، اور پھر حشر کیا ہوا۔ سیاسی تاریخ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اگر 1954 سے سبق سیکھا ہوتا، جب بائیں بازو اور قوم پرستوں کے اتحاد جکتا فرنٹ نے مسلم لیگ کو 2/3 اکثریت سے شکست دی، ان نتائج کو کھلے دل سے تسلیم کیا جاتا، تو نہ نظریہ ضرورت آڑے آتا، نہ 1958 کا ماشاءاللہ لگتا، نہ 1 یونٹ قائم ہوتا، اور نہ ہی سانحہ مشرقی پاکستان جنم لیتا۔ قاتل نے کس صفائی سے دھوئی ہے آستین، اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ 1971 سے سبق سیکھا ہوتا تو 1977 جنم نہ لیتا۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ سیاستدان نے 1973 کا آئین متفقہ بنایا، اور پھر خود ہی انسانی حقوق سلب کر کے اس کی خلاف ورزی کی بنیاد رکھی۔ یہ بھی ہوا کہ 77 کے انتخابات پر سوال اٹھا تو پہلے ریاستی جبر سے اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کی، مگر پھر دونوں فریقوں، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور اپوزیشن کے پاکستان قومی اتحاد نے بات چیت کا آغاز کیا۔ دونوں ہی طرف چند کالی بھیڑوں نے مذاکرات کی کامیابی میں جنرل ضیاء کے کہنے پر معاملات خراب کیے، جس میں مولانا کوثر نیازی، اصغر خان اور کچھ دیگر کا مشکوک کردار رہا۔ تاہم اس کے باوجود بھٹو استعفیٰ دینے، عبوری حکومت اور نئے انتخابات کروانے پر تیار ہو گئے، اور پھر ماشاءاللہ لگ گیا، اور کالی بھیڑوں نے مٹھائی تقسیم بھی کی اور کھائی بھی۔ پی این اے بھی کچھ عرصے بعد تقسیم ہوئی، اور پی 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 بھی۔ پھر ان سب کو انتظار تھا بھٹو کی پھانسی کا، مگر وہ بے خبر رہے اس گھڑی سے۔ ضیاء کے دور کو بھی اعلیٰ عدلیہ نے نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دیا۔ ہم نے پھر بھی سبق نہ سیکھا۔ جیسے تیسے ایم آر ڈی کی تحریک کا اثر سندھ میں بہت گہرا ہوا، کیونکہ صوبہ پہلے ہی بھٹو کی پھانسی سے زخمی تھا۔ ضیاء نے غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن کرائے، اور سندھ سے ہی ایک سیاستدان محمد خان جنیجو کو یہ کہہ کر وزیر اعظم بنایا کہ صوبے کا احساس محرومی کم ہوگا۔ اس نے اپنی پہلی ہی تقریر میں خود ضیاء کو حیران و پریشان کر دیا، یہ کہہ کر کہ ماشاءاللہ اور جمہوریت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنیجو کی حکومت کی برطرفی پر جمہوری قوتیں جنیجو کے ساتھ کھڑی ہوتی، مگر کچھ نے خاموش رہ کر اور کچھ نے اپنے مفاد میں جنرل ضیاء کا ساتھ دیا۔ 17 اگست 1988 نہ ہوتا تو کیا خبر ہم آج بھی ضیاء دور میں ہی زندہ ہوتے۔ کئی حوالوں سے تو وہی دور ہے، سبق تو پھر بھی نہیں سیکھا، اور ایک تاریخی سیاسی جدوجہد کا اختتام غیر سیاسی قوت کو تمغہ جمہوریت دے کر ہوا۔ نتیجے میں اسلامی جمہوریہ اتحاد کے خالق کو مقدمے کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک لولی لنگڑی حکومت لے لی گئی بشمول ضیاء کی سیاسی باقیات کے۔ 18 ماہ میں بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت ختم کر دی گئی، کیونکہ 258 بھی برقرار رکھنے کی شرط تھی۔ ہم نے پھر بھی سبق نہیں سیکھا۔ آج میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ اگر میری حکومت 1990 میں چلنے دی جاتی تو آج پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا، مگر یہ بھی تو بتائیں کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف اور اقتدار میں آنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آدھا سچ گمراہ کن ہوتا ہے۔ 1993 میں ڈکٹیشن نہیں
नहीं लूंगा कहकर इस पर खड़े क्यों ना रह पाए। काश बीबी भी उस तकरीर के साथ खड़ी होती तो ऐन मुमकिन है कि सदर गुलाम इसाक खान को ही जाना पड़ता। 1996 में बेनजीर की हुकूमत गई तो मियां साहब ने जश्न मनाया, नतीजा 2/3 अक्सरियत भी न संभाली जा सकी। इन दोनों फरीकों की लड़ाई में एक तीसरे को एंट्री दिलवाई गई, पहले जनरल हमीद गुल के ज़ेरे साया, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के। 1971 का सबक तो ये था कि इमरान खान अपने दोनों सियासी हरीफों की भरपूर मुखालफत करते मगर 12 अक्टूबर के इक़दाम की भी मजम्मत करते। 2001 में मुशर्रफ के रेफरेंडम का बाइकआउट करते और 2002 में नवाज बेनजीर को इलेक्शन से बाहर रखने पर मुशर्रफ का साथ छोड़ देते। मुशर्रफ से दूरी इख्तियार की, वो भी उस वक्त जब उसने चौधरियों पर हाथ रखा। यहाँ भी आला अदलिया ने नजरिया जरूरत को जिंदा रखा। बेनजीर और नवाज शरीफ ने पहला सबक सीखते हुए 2006 में तारीखी मीसाक जमहूरियत किया। अगर उन निकात पर दोनों खड़े रहते तो क्या पता बीबी भी दरमियान में होती और वो दिन ना देखना पड़ता कि एक आमिर को रेड कारपेट तरीके से रुखसत किया जा रहा होता। 2008 से 2024 के दरमियान जो कुछ हुआ उसका बुनियादी सबक यही है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें। आइनो कानून की हुक्मरानी होगी तो हुक्मरानों का कानून नहीं चलेगा। कानून का इतलाक सबसे पहले कानून बनाने वाले पर होगा तो ही कानून की हुक्मरानी होगी। इमरान खान तो 2013 की हुकूमत को भी नहीं मानते थे मगर बात की तो रास्ता निकाला। पीपीपी ने तारीख से कुछ सबक सीखा तो अपोजिशन में रहते हुए भी किसी गैर आईनी इक़दाम की मुखालफत की। आज का सबक भी यही है। इमरान मकबूल तरीन सियासतदान है। 8 फरवरी को तमाम रियासती हरीफों के बावजूद वोटर्स ने अमलन वोट को इज्जत दी तो उसे कबूल करने में क्या कबाहत है। इमरान भी सियासी हकीकत है और नवाज जरदारी भी। हमें 1971 या 77 या 12 अक्टूबर या 9 मई के पीछे छुपने के बजाय अपनी अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। इमरान खान तारीख से सबक सीख कर हुक्मरान जमात या इत्तेहाद से 8 फरवरी के इलेक्शन और सियासत में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ मुज़ाकरात का आगाज करे। ये तो वो सबक थे जो बड़ी सियासी जमातों को सीखने चाहिए। एक एक सबक इदारों और अदलिया को सीखने की जरूरत है। खुदारा मुबैना सियासी सेल बंद कर दें, प्रोजेक्ट फैक्ट्री आवाम को मुंतकिल कर दें। पाकिस्तान के चारों सुतून जरा ठंडे मिजाज से गौर करें तो समझ आ जाएगा कि हमने मुल्क तो बना लिया मगर चला नहीं सके। आखिर क्यों?